ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان میں تیسری صورت، جب ایک آدمی نشے کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں، نشہ کیا ہوا ہے، اس حالت کے اندر وہ طلاق دیتا ہے، ایسی طلاق بھی واقع نہیں سمجھی جاتی۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نشہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کے استعمال کرنے سے بندہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اول فول باتیں کرتا ہے، وہ اس کیفیت کے اندر بیوی سے جھگڑتے ہوئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی طلاق بھی نہیں سمجھی جائے گی۔ اس سے یہ جواز نہیں نکلتا کہ نشہ کیا جا سکتا ہے۔ نشہ اپنی جگہ پر حرام ہے۔ ایک آدمی اس نے حرام فعل کا ارتکاب کیا، اس حرام فعل کے ارتکاب کے نتیجے میں وہ ایک اور حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے حرام کام کو اگر ہم حرام نہیں کہتے تو دوسرے کو ہم حرام کیوں کہیں۔ اس کی حرمت اپنی جگہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نشے کی حالت کے اندر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو تم جان لو۔ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا تم علم بھی رکھتے ہو، شعور بھی رکھتے ہو۔ تو یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ نشے والا آدمی جب وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ شعور میں نہیں ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ دوسری وجہ، طلاق ایک عمل ہے اور ہر عمل کے لیے نیت لازمی ہے۔ پہلی دو طلاقیں بھی اسی بنا پر نہیں کہ جب ایک آدمی شدید غصے کے اندر، جنونی کیفیت کے اندر پہنچ چکا ہے اور اس جنونی کیفیت کے اندر وہ طلاق دیتا ہے تو چونکہ اس کی نیت نہیں ہے، اس بنا پر وہ طلاق واقع نہیں سمجھی جائے گی۔ اور ایسے ہی کہ جب ایک آدمی کے اوپر جبر کیا جاتا ہے کہ طلاق دو ورنہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، اب اگر وہ اس حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی نیت تو نہیں ہے طلاق دینے کی، اس بنا پر یہ طلاق بھی مؤثر نہیں۔ اور یہی کیفیت یہاں پر بھی ہے کہ ایک آدمی نشے میں ہے اور نشے کے اندر وہ طلاق دے رہا ہے، نیت اس کی بھی نہیں ہے، لہذا نشے کی حالت میں دی گئی طلاق مؤثر نہیں ہے۔ اس میں بھی بعض اہل علم نے اختلاف کیا کہ اگر ایک آدمی نشے کی حالت کے اندر بھی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ فتویٰ، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔